الرحمن الرحیم۔ آج میں کافی ناراض ہوں اور کہہ لیں کہ اپسیٹ ہوں اور اس حکومت سے ہوں، کیونکہ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت اگر کوئی معاشی طور پہ اچھی چیزیں کر رہی ہے تو اس کو عوام تک براہ راست پہنچا نہیں رہی، اور اس کے علاوہ جو فیصلے کرنے جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا لائے عمل ہے، وہ کیوں ضروری ہے اور وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، اس کو بھی جو ہے عوام تک نہیں پہنچاتی۔ اس کا نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو خاص طور پہ ہماری جو اپوزیشن ہے ملک کی، پھر دوسرے نمبر پہ صحافی حضرات اور جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جسے کہتے ہیں عام عوام، اس چیز کو جو ہے اس طریقے سے پھیلاتی ہے اور اس طریقے سے پھیلاتی ہے کہ ملک میں جو ہے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ باہر کی مارکیٹ سے جو ہے پیسہ جو ہے اکٹھا کر کے لائے گی، اور اس کو یورو بانڈ اور سکوک کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورو بانڈ اور سکوک ہوتے کیا ہیں۔ یورو بانڈ اور سکوک یہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں جیسے حکومت مقامی طور پہ یہاں کے مقامی بینکوں سے پیسہ لیتی ہے، یہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ لے کر آتے ہیں۔ قرضہ تین طریقے سے لیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ قرضہ آپ جو ہے جا کے جو ہے عالمی اداروں سے لے لیں، ورلڈ بینک، IMF وغیرہ وغیرہ، یہ سب سے سستا قرضہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قرضہ ہوتا ہے جو آپ لیتے ہیں جا کے حکومتوں سے۔ یہ اب بہت پرانا دور ہو گیا ہے، حکومتیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو قرضہ کم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ عالمی مالیاتی ادارے میں چلے جائیں، لیکن کبھی آپ بہت برے پھنس جائیں تو حکومتیں آپ کی مدد بھی کرتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا 2018-19 میں جب ہم معاشی طور پہ جو ہے دیوالیہ ہو گیا تھا تو ہمیں سعودی عرب، UAE اور چائنا نے مدد کی تھی، لیکن وہ ایک آدھ دفعہ ہو سکتی ہے، آپ بار بار نہیں جا سکتے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی اور اگر آپ کسی رشتہ دار یا دوست کے پاس جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے پہلی دفعہ وہ آپ کو دیکھ کے مدد کر دے، لیکن اگر آپ بار بار روٹین بنا دیں گے اور ہر 2 مہینے 4 مہینے بعد اس سے قرضہ مانگیں گے تو کہیں گے بھائی جاؤ یہ بینک کھلے میں وہاں سے آپ کیوں نہیں لے لیتے۔ تو اسی طریقے سے حکومتوں کو بینک سے لینے ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو ہے یہ یورو بانڈ اور سکوک عالمی کیپٹل مارکیٹ سے جا کے آپ ڈیٹ مارکیٹ سے جا کے آپ پیسہ ریز کرتے ہیں، اور وہ جو ہے عالمی ادارے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں شرح سود کے حساب سے۔ اچھا، وہ جو دیتے ہیں وہ آپ کی معاشی حالت دیکھ کے دیتے ہیں۔ ابھی یہ ہماری حکومت جو ہے سکوک جو ایک اسلامک اور شرعی طریقے سے آپ پیسہ بورو کرتے ہیں، اور یورو بانڈ جو ایک عام جیسے عام بینک کے طریقے سے ارادہ کر رہی ہے کہ 1 سے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر سے لے کر آئے، اور یہ اسی وقت اچھے نرخوں میں ملتا ہے جب آپ کی معاشی حالت اچھی ہوتی ہے۔ یہ حکومت نے 2 سال انتظار کیا، ملک کی معاشی حالت صحت کو بہتر کیا، اور اب وہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں جاری ہے۔ اچھا، بات یہ یاد رکھیے گا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ 2005 سے جو ہے پاکستان مسلسل کر رہا ہے، اور درجنوں ہم نے ایسے بانڈ کیا، اور جو مسلم لیگ نون والے خاص طور پہ اور پیپلز پارٹی والے جو اس کو پتہ نہیں کیسے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ گمراہ، ان کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے کہ یہ انہوں نے ان درجنوں میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے تو ایئرپورٹس، موٹر ویز، یہ ہے تمام کے تمام جو سکوک بانڈ ہے، میں اس کو گروی نہیں کہوں گا، اس کے پیچھے ایک ایسٹ دیا ہے، اور اس وقت ملک میں کوئی ایسٹ بچا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ حکومت کو اب پارک بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایسٹ مل جائے جس کو رکھ کے جو ہے اس کے پیچھے پیسہ ریز کر سکے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا کیا ہے سکوک؟ 1 منٹ کے لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا۔ سکوک ایک اسلامک طریقے سے آپ جو ہے پیسہ اگر آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے، یا آگے آپ نے جو پچھلا قرضہ ہے اس کو اتارنے کے لیے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی سکوک کیے ہیں تو اس کو اتارنا بھی تو ہے، تو اس کو لینے کے لیے آپ کو جو ہے کوئی ایسی چیز دینی ہوتی ہے تاکہ وہ شرعی ہو جائے کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے رکھ کر اس سے آپ قرضہ لے لیں، کیونکہ سکوک میں آپ سود نہیں دیتے، آپ پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے حالانکہ نام وہی، چیز وہی ہے، لیکن اس کو اسلامک کر دیا گیا ہے، کان کو آپ الٹا اوپر سے پکڑ لیں یا نیچے سے پکڑ لیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو میں سب سے زیادہ پریشان ہوں وہ یہ ہوں کہ چلیں یہ جو ہے سیاستدان، کچھ میڈیا کا جو سرکل ہے اس حکومت کے خلاف ہے، ان کو بدنام کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اس ملک میں اب پروفیسرز اور جو مطلب دانشور ہیں وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نامور ڈاکٹر ہیں، حالانکہ وہ ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کر دی کہ جی حکومت جو ہے 500 ارب ڈالر کا قرضہ لینے جا رہی ہے اسلام آباد کے F9 پارک کے وجہ سے۔ پاکستان نے تو تاریخ میں اب تک 100 ارب ڈالر قرضہ نہیں لیا باہر سے، 500 ارب ڈالر ایک پارک کے پیچھے کون دے گا؟ پہلی بات انہوں نے یہ غلط کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان واپس نہیں کر سکے گا،
اور پھر جب دیوالیہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ پارک پہ قبضہ ہو جائے گا، اور یہ وہاں پہ پھر جو ہے نا عالمی ادارے آ کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. اور بھائی جو ملک دیوالیہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی جھونپڑی بھی نہیں لگانے آتا. یہ پتہ نہیں کس طریقے کے لوگ ہو گئے سیاست میں یا انا میں یا بغض میں، اتنے آگے نکل گئے کہ یہ اب معیشت کو اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. بہرحال میرا غصہ پھر جو ہے میں واپس پی ٹی آئی کی طرف لاؤں گا. ان کے پاس جو ان کے ترجمان ہیں وہ جو ہیں صرف جو ہے دلیلوں کی جگہ جو ہے لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جو بلی کرتے رہتے ہیں، وہ سامنے سے بلی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بھائی آپ دلیل دے کے بات کریں، اور جو ہے اس میں کوئی آپ نے غلط کام نہیں کر رہے، اور اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے غیر یقینی صورتحال بڑھتی رہے گی اور عوام پریشان ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ.